جیسے اوپر مینشن ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 21 اور 22 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پہلے ایز پر دی روٹین میں لفظی ترجمہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ شاہد بھائی جو ہے کہ وہ اس کا با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے. میں شروع کرتا ہوں. یا الناس، یا ایو، او، اے، الناس لوگو، اے لوگو، یا ایو، اے الناس لوگو، اعبدو، یا ایوہ الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو یہ فعل ہے اس میں واو اور الف آ رہا ہے تو یہ جمع کے لیے ہے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، عبدو عبادت کرو، رب رب کی، کم تمہارے، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ، خلقکم جس نے خلق پیدا کیا، کم تمہیں. اب ہمیں جو اسماء پروناؤنس ہیں یا اسماء ضمائر ہیں ان کی انشاءاللہ بہترین سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب انشاءاللہ آپ کی یہ صلاحیت بن چکی ہے کہ آپ ان کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لفظ کے اندر اسماء ضمائر کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم افعال کے اوپر اور افعال میں فعل ماضی اور مضارع ان دونوں کے اوپر جو ہے کہ وہ فوکس کیا کریں گے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، رب کی، کم تمہارے. اور جب ہم سے فلو میں پڑھیں گے تو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی کا لفظی ترجمہ ہے وہ، لیکن جب ہم اس کو اردو میں فلو میں پڑھے ہوں گے تو جو یا وہ ذات، خلقکم، خلق پیدا کیا، خلق فعل ماضی ہے، پیدا کرنا. اب خلق پیدا کیا، کم تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، اور الذین ان کو دوز، من سے، قبلکم قبلی پہلے، کم تم سے، لعلکم لا کا معنی تاکہ، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے یا جو، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، من سے، قبلی پہلے، کم تم سے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. اب یہاں پہ جو تا ہے پہلے والا، یہ ہم نے کئی دفعہ یہ لفظ پڑھا کہ جب تا شروع میں یا آخر میں کہیں پہ اس طرح سے آتا ہے تو اس کا مطلب تم کی طرف اشارہ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ تتقون تم تقوی اختیار کرو، الذی وہ جس نے، جعل پیدا کیا، بنایا، جعل یجعل، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لا کا مطلب لیے، کم تمہارے، الذی وہ ذات، یعنی وہ ذات جس نے جعل پیدا کیا، کم لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن ایک ریسٹنگ پلیس کے طور پر، ایک فرش کے طور پہ. فراشہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے فرش ہے تو اسی سے ریلیٹ کریں گے، فراشہ فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، الذی وہ، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور
نازل کیا، وانزل اور نازل کیا، من السماء من منی سے، السماء آسمان سے، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، ماء پانی، ماء پانی، فاخرج پس اخرج نکالا، بھی با کا مطلب ساتھ، ہی اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ اس پانی کی طرف، کہ اس پانی کے ذریعے نکالا، کیا نکالا؟ من الثمرات پھلوں سے، بہت سارے پھل نکالے، من الثمرات من منی سے، الثمرات ثمر کی جمع ثمرات، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم لکم لا کا مطلب کے لیے، کم تمہارے، فا پس لا نہیں، فلا پس نہیں، پس مت، تجعلو اب دیکھیں تا پہلے آ گیا تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ تمہاری طرف، کہ تم مت بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، لام پہلی ہے اس کا مطلب کے لیے، لام کا مطلب ہو گیا کے لیے، اللہ کے لیے، اندادن کوئی رائول نہ بناؤ، کوئی شریک نہ بناؤ، کوئی ہمسر نہ بناؤ، کوئی مقابل نہ بناؤ، کوئی اس جیسا نہ بناؤ کہ جس سے تم کوئی دعا مانگو، جس سے تم کوئی التجا کرو، جس سے تم کوئی استغاثہ کرو، جس سے تم کوئی استعانت کرو، جس کو تم کوئی خالق سمجھو، زمین و آسمان کا، پانی کے برسانے والا یا بارش کا برسانے والا سمجھو، ایسا کوئی ہمسر، ایسا کوئی ایکویلنٹ، کوئی رائول، کوئی مد مقابل، کوئی ہمسر، کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا، کسی سے کوئی ایسا کہ جس سے اللہ کے سوا بھی دعا مانگی جا سکے، ایسا نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ اور تم، وَأَنْتُمْ اور تم، انتم کا مطلب تم جمع کے صیغے میں، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون یہ جو پہلا تا آ گیا یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ تمہاری طرف، اور اعملون علم رکھنا، اور تم جانتے ہو، الذی وہ، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا نازل کیا، من منی سے، السماء آسمان سے، ماء پانی، فا پس اخرج نکالا، بی منی ساتھ، ہی منی اس کے یعنی کہ پانی کے ساتھ، من منی سے، الثمرات پھلوں میں سے، رزقا رزق، لا کے لیے، کم تمہارے، فا پس لا نہیں، تجعلو تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، کہتے انا للہ ہم اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون ہم اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو یہ جو پہلا لام ہے یہ کے لیے ہے، کہ للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، کوئی ہمسر، کوئی مد مقابل، کوئی اس جیسا، کوئی رائول، و اور انتم تم، تعلمون اس بات کو جانتے ہو۔ اب ہم ایک دفعہ دوبارہ لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہے کہ باب محاورہ ترجمہ۔ یا ایھا الناس، یا ایو او الناس لوگو، اے لوگو یا او لوگو، اعبدو عبادت کرو، رب کی، کم تمہارے، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ کہ جس نے، وہ خلق پیدا کیا، کم تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، اور والذین ان کو، من منی سے، قبلی پہلے، کم تم سے، لعلکم تاکہ تم، لعلکم تاکہ تم، کم اور تم کا مطلب ہوتا ہے جمع کے صیغے میں جو لوگ ہیں یہ مراد ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو، تا جو پہلے والا ہے تمہاری طرف اشارہ۔ یا ایھا الناس اے لوگو، عبدو عبادت کرو، ربکم الذی اس رب کی،
یہ اپنے رب کی کہ جس نے خلق پیدا کیا کم تمہیں والذین اور لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ الذی جعل لکم الذی وہ جعل بنایا ہے لکم تمہارے لیے اور الارض زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی بس اخرج نکالا بھی اس پانی کے ساتھ بھی با من ساتھ ہی اس پانی کے ہی کا اشارہ پانی کی طرف ہے ماء کی طرف ہے فاخرج بھی بس نکالا اس کے ساتھ من الثمرات پھلوں میں سے رزقا رزق لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے ساتھ اندادن کوئی معبود کوئی الہ کوئی ہمسر کوئی شریک اور انتم تم تعلمون تم جانتے ہو. اچھا یہاں پہ ایک یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت کو بیان کیا ہے. میں مختصر سبق لوں گا ایک بات سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں اور کہا کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگ میں تمہیں جواب دوں گا. اور یہ اتنا بے ساختہ سا جملہ ہے کہ آپ مجھ سے مانگیے میں بتاؤں گا آپ کو. یہ ایسا کہنا ہے کہ آپ کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہیں آپ مجھ سے مانگیے میں آپ کو جواب دوں گا میں آپ کی خواہش یا درخواست سنوں گا یا آپ کی دعا سنوں گا. تو اس جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مخاطب کر دیا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر قسم کی تمنا ہم کسی بھی حالت میں ہو ہم ایمان کی انتہائی کمزور حالت کے اندر بھی کیوں نہ ہو اور تقوی کی بلند ترین سطح پہ کیوں نہ ہو تو فقط جو ہے کہ اللہ کو ہی اپنا خالق مالک آسمانوں سے پانی کو اتارنے والا زمین سے رزق نکالنے والا مان کے اور اس کو اپنا الہ معبود خالق مالک مان کے فقط اسی سے مانگے اور اپنے اندر موجود وہ تمام جو بد عقیدے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے بھی طلب کر رہے ہوتے عرب کے مشرکین کی طرح تو وہ تمام خواہ وہ انسانوں میں سے ہو وہ جنوں میں سے ہو فرشتوں میں سے ہو وہ بتوں میں سے ہو وہ قبروں میں سے ہو وہ بزرگوں میں سے ہو وہ آفیسرز میں سے ہو وہ اتھارٹیز میں سے ہو ان تمام کی تمام تر جو آپ کے دل کے اندر کوئی اہمیت رب کے مقابلے میں یا رب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ کے ساتھ ملا کے بھی کسی کو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے کاموں میں کوئی اور شامل ہے اس کو بھی اپنے ذہنوں سے نکال کے اپنی دعاؤں سے اپنی استغاثہ سے اپنی تمناؤں سے نکال کے تو فقط اس سے اور آپ کو کسی بھی جگہ میں کسی بھی حالت میں آپ رب کو پکار سکتے اس کے لیے کوئی اسپیشل ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی خاص جگہ پہ جا کے وہاں پہ پکاریں گے تو جو ہے کہ وہاں پہ آپ کی فریکوینسی کے اندر نوائز کی ڈسٹارشن نہیں آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ سے آپ اگر زبان کو ہلائے بغیر گونگا جو ہے وہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی بھی سنتا ہے اور ایک پیرلل میں ہزاروں اربوں انسان جو ہیں کہ جب وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈفرینٹ سٹائلز کے اندر وہ سب کی پیرلل میں سن رہا ہوتا ہے وہ ٹائم اور سپیس کی تمام لمیٹیشن سے پاک ہے. تو یہاں پہ جو اے فلا تجعلوا للہ اندادا انشاءاللہ شاید بھی اس کو اچھے انداز میں اور بہتر انداز میں بتائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام کے تمام انبیاء فقط اس بات کے لیے آئے اللہ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے اور کوئی ہماری تخلیق کا کوئی اور پرپس ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر ڈسٹنکشن کے ساتھ یہ بتا دیا کہ صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کے اندر دعا استغاثہ استعانت سجدہ رکوع صلاۃ نماز قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین ہر قسم کی تمنا
اور یہ سمجھنا کہ فقط جو ہے کہ وہی اس قادر ہے کہ اس کے سامنے تو کسی کی مجال نہیں کہ جب تک وہ اجازت نہ دے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا. آیت الکرسی کی کہ آخری حصے میں پڑھ لیجئے کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. تو ہر طرح کے انداز جو ہم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں یا ان کا شائبہ بھی ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. کوئی اتھارٹی، کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آفیسر جو ہے کہ اس کو میں خوش کر دوں گا اور یہ میری پروموشن ہو جائے گی یا مجھے کوئی انسینٹو مل جائے گا، تو یہ بھی شرک اصغر کی ایک قسم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرمائی تو فرمایا کہ اگر گھوڑے کی مہار گر جائے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرنا، مخلوق سے اس بات کی کوئی امید نہیں رکھنی کہ وہ اٹھا لے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اگرچہ یہ شاید بھائی سارے پورشن کو کور کریں گے تو یہاں پہ یہ بڑا شدید معاملہ ہے کہ فلا تجعلوا، بس ہرگز نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ کوئی اس کی دعاؤں میں شریک نہیں. کسی کی بھی اتنی مخلوقات میں سے بھی کسی کی بھی اتنی حیثیت اور ہستی نہیں ہے، نہ کسی بت کی، نہ کسی پتھر کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی قبر کی، کہ جب تک اس کا اذن نہ ہو تو وہ اس کے سامنے سفارش کر سکے. اور اس سارے معاملے میں اللہ کے ساتھ ہر قسم کا اس کی توحید الوہیت کا، توحید عبوبیت کا، توحید ربوبیت کا مکمل طور سے یقین کے ساتھ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ شاید بھی کور کریں گے اس کی تفسیر اور ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.